السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، تو فائنلی فنالے آف روح ادا لے کر میں آ چکی ہوں۔ لاسٹ ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ تو بہت ہی حسین اور بہت ہی لانگ، اب تک کا سب سے لانگ پارٹ ہے یہ، تو یقیناً آپ کو بہت ہی مزے کی اینڈنگ ملنے والی ہے، تو دل سنبھال لیجیے گا۔ بہت سارے مزے کے یمی یمی مومنٹس ہیں، میں نے کچھ بھی ادھورا نہ چھوڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب میں اس کوشش میں کتنی کامیاب ہوئی ہوں یہ تو آپ لوگ بتائیں گے، تو جلدی سے بنا ٹائم ضائع کیے لے کر چلتی ہوں آپ کو لاسٹ پارٹ فنالے کی طرف۔ ناول روح ادا بائی اسمروا مرزا، لیٹ سٹارٹ۔ دونوں نکاح خیر سے تکمیل پائے اور دونوں دلہنوں کو فارم ہاؤس لے کر آنے کے بعد سبھی لاؤنج میں براجمان تھے۔ امائل اور مانیہ کی جہانگیر کے دلائے گر شفٹنگ کے ساتھ ساتھ کل دیشا کی فیروز صاحب کے ساتھ استنبول روانگی تھی، اور ناما بھی ان کے ساتھ جانے والی تھی، سو وہ آج کے لیے ولا گئی تھی تاکہ پیکنگ کر لے، کیونکہ اسے ڈلیوری تک اب استنبول رہنا تھا، جبکہ سریا بھی فارم ہاؤس آ چکی تھی۔ مانیہ نے سب کی تھکن کا خیال کرتے چائے بنائی تھی اور سب وہی انجوائے کر رہے تھے۔ تیشا اور سریا کے لیے یہ سب ہی ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ دونوں اب پہلے جیسی خود غرض عورتیں نہیں رہی تھیں۔ ان چار ریزرو سے لوگوں میں مانیہ اور امائل ہی تھے جو شوہیاں مار کر ماحول کی سنجیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کپلز آپس میں بات نہیں کریں گے کیا؟ آخر مانیہ نے ہی معصومیت سے چاروں کو باری باری دیکھا، جو ایسے سنجیدہ بیٹھے تھے جسے بات کی تو گناہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ فیروز اور حیرت بھی کافی خاموش اور سنجیدہ بیٹھے آپس میں بھی بات نہ کر رہے تھے۔ شاید یہ سچویشن ہی ایسی تھی۔ سریا نے حیرت کی طرف دیکھا، جبکہ دیشا نے فیروز صاحب کی طرف، اور دونوں یار ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم کچھ دیر ٹہل کر آتے ہیں، تم سب تھک گئے ہو، آرام کرو، آؤ حیرت۔ فیروز صاحب کے فرار کو سب سمجھ چکے تھے، جبکہ حیرت صاحب بھی جلدی سے یار کے پیچھے ہو لیے۔ جبکہ ان دو کے نکلتے ہی مانیہ، مائل، دیشا اور سریا ایک سا مسکرائے۔ یہ مسکراہٹ کافی معنی خیز سی تھی۔ یہ تو ہم سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے ہم بیویاں کا مچھوت زیادہ ہیں۔ یہ کیا کر دیا تم بچوں نے ضد میں؟ سریا کی مسکراہٹ تھمتے ہی شکایت آئی، جبکہ دیشا بھی جا چکی فیروز کی جانب اسی سمت تک رہی تھی۔ آنکھیں تھوڑی افسردہ ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماما، وہ ہمیشہ اب دو کی طرف بڑھے۔ اب سچویشن ایسی ہے کہ آپسی معاملات اب دونوں نے کوشش کرے نارمل کرنے ہیں۔ انہیں احساس دلانا ہے کہ وہ دو اکیلے نہیں، ان دو کے پاس ساتھی ہے، ایک سلجھا سمجھدار ساتھی۔ سریا نے باقی لفظ تو سنے ہی نہیں، بس وہ پاس بیٹھ کر ماما کہتے امائل کو دیکھتی روحان سی ہو گئی۔ یہی کیفیت مانیہ اور دیشا کی تھی۔ تم نے مجھے ماما کہا؟ سریا نے اپنا کانپتا ہاتھ امائل کی گال سے جوڑا، تو امائل نے دھیرے سے سریا کو اپنے گلے لگایا۔ وہیں مانیہ بھی اٹھ کر جلدی سے دیشا کے ساتھ بیٹھتے ہی اس کے بازو کے حصار میں آئی۔ دیشا نے آسودگی سے مانیہ کا سر چوما، پھر ان دونوں نے بیک وقت اس ماں بیٹے کو آزردہ نگاہوں میں لیا۔ جی، اب ڈیڈی کی ہو گئی نا، تو میری بھی ماما بن گئی۔ میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے اور ڈیڈی سے، تو میں بہت خوش ہوں ان کو ان کی محبت مرنے سے پہلے واپس مل گئی۔ امائل نے پیچھے ہٹتے سریا کا ماتھا چوما، جو اس عورت کے کمزور پڑتے حوصلوں کو واپس یکجا کر گیا۔ ہاں، آنکھیں نمی سے لبالب سی ہو گئی تھی۔ میں بھی بہت پیار کرتی ہوں تم سے، تمہارے ڈیڈی سے معافی پالوں گی۔ تھینک یو میری زندگی کی اتنی بڑی خوشی ہونے کے لیے میرے بچے۔ وہ ماں بیٹے کا اصلی ملن تو آج ہوا، جس نے ان چاروں کو جذباتی کیا۔ اور آپ دیشا صاحبہ، مانیہ کی ماما کی حیثیت سے میرے لیے قابل احترام ہے، کبھی کوئی بے ادبی کی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ اب کی بار وہ دیشا سے مخاطب ہوا، جو دھیما سا مسکرا دی۔ تم بہت پیارے ہو امائل، ہمیشہ خوش رہو۔ دیشا نے بھی بہت شفقت لوٹائی، جس پر وہ چاروں ہی ایک بار پھر مسکرائے۔ اب آپ دونوں ریسٹ کریں اور جا کر سوچیں اپنے فرار کرتے شوہروں کو کیسے کھینچ کر خود تک لانا ہے۔ ہم بھی چلتے ہیں، کافی تھکا دینے والی شام بن گئی۔ کچھ دیر کی گپ شپ کے بعد امائل نے ہی اجازت طلب کی
اور وہ دونوں اپنی اپنی اماؤں کو ان کے کمروں تک لینڈ خود کروا کے آئے، اور جب اپنے روم کی طرف بڑھ رہے تھے تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہنس پڑے۔ یہ پاگل پن ہے امائل، میری ہنسی نہیں رک رہی۔ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالے جھولتی ہنسی۔ رخسار سرخ سے ہو رہے تھے۔ میری خوشی نہیں سمٹ رہی، اور ذرا دیکھو ان ہینڈسم بڈھوں کو، اتنے انتظار کے بعد محبوبہ ملی اور یہ نکل گئے ٹہلنے پر۔ مجھے ڈیڈی اور فیروز انکل کی ان چرائی نظروں پر بھی خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا مانیہ یہ دن بھی دیکھوں گا۔ وہ ساتھ ہی روم میں آئے۔ مانیہ تو اس سے لاکھ گنا زیادہ مسرور و خوش تھی، بلکہ آج تو سچ میں شاید یہ مرگ کی سی کیفیت تھی۔ میں نے بھی کہاں سوچا تھا، یہ سچ میں خوبصورتی اور پاگل پن کا ایک نیا ملاپ ہے۔ وہ ڈور بند کرتے ہی سے ڈور سے لگاتا مانیہ کی مسکراہٹ کو جینے سا لگا۔ وہ خوش تھی، اس کی میڈیکیشن ختم ہو چکی تھی، بریسٹ کینسر کے تمام اثرات ختم ہو چکے تھے، اور اب وہ مزے سے بیبی پلان کر سکتے تھے۔ امائل نے خود ہی اسے ابھی اس سب سے دور رکھا ہوا تھا تاکہ وہ جب ماں بنے اس کے اندر سابقہ مہلک بیماری کا کوئی اثر باقی نہ ہو۔ تھینک یو مانیہ امائل، اس سے بہت کم مانیہ کہتا۔ وہ اس کی ڈارلنگ تھی یا پھر جان، لیکن جب ٹوٹ کر پیار آتا وہ اسے ایسے ہی پکارتا کہ سب کچھ تھم جاتا۔ تھینک یو کس لیے؟ میں تو تمہارے وجود کا حصہ ہوں میری میٹھی جان، اپنے آپ کو شکریہ نہیں کہتے۔ اگر تکلفات پر اترے تو میں نے تھینک یو کر کر کے تمہیں نیلا پیلا کر دینا ہے کھڑے کھڑے۔ وہ شوخ مسکراتی دھمکی بھی بڑی خطرناک دے گئی، وہ بھی امائل کو جس کا موڈ ہمیشہ آن دا پیک رہتا تھا۔ کھڑے کھڑے کیوں کرو گی مجھے نیلا پیلا، جبکہ اس روم میں بیٹھنے اور لیٹنے کی پوری سہولیات ہیں۔ امائل کی بے باک گفتگو پر مانیہ کے مسکراتے چہرے سے سرخی سی چھلکی۔ اف تم بھی نا کہاں پہنچ گئے ہو؟ وہ بلش کے ساتھ مچل کر اس کے خسار سے نکلی اور جا کر آئینے کے سامنے رک کر اپنے ایئر رنگز اتارنے لگی۔ امائل نیوی شرٹ کے 2 بٹنز گریبان لوز کرنے کو کھولے اور کفلنگز نکال کر آستینے چڑھاتا ہوا وہ جا کر اس کے عقب میں رکا، اس کے لمبے خوشبودار بالوں کو سہلاتے، چکر اس کے بالوں کو گردن سے ہٹاتے، گرد بازو گھما کر لپیٹے۔ مانیہ بھی آئینے سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سنو، ہم گھر شفٹ نہیں ہوتے، بس ویکینڈ پر جایا کریں گے۔ تم نے ڈیڈی اور ماما سے پوچھا اس بارے، وہ ایسا چاہتے ہیں یا نہیں؟ مانیہ نے فکر مندی سے پوچھا تو امائل نے ذرا خماری ایک طرف کی۔ میری جان، پرائیویسی بہت اچھی چیز ہے، انہیں بھی ملے گی اور ہمیں بھی، اور دور کہاں ہے، 5 منٹ کی ڈرائیو پر تو ہے ہمارا گھر۔ مجھے تمہارے ساتھ اکیلے رہنا ہے، اور اگر جہانگیر انکل یہ گھر نہ بھی دیتے تو میں ہمارا گھر ضرور لیتا۔ میں نے دونوں سے بات کر لی تھی، وہ ہمارے اس فیصلے پر خوش ہیں۔ میں تو ہمیشہ گھر سے ویسے بھی دور رہا ہوں، تو ڈیڈی کو عادت ہے، اب ویسے بھی ان کی سریا صاحبہ ہوں گی۔ اب یہ 100 پاؤنڈ کا کاکا تھوڑا چاہیے ہوگا بیچ میں کباب کی ہڈی سا۔ وہ ساری تسلی کروانے کے بعد مانیہ کی شوخ مسکراتی آنکھوں پر حیران تھا، جو شرارت کی ترجمان تھی۔ تمہیں میرے ساتھ اکیلے کیوں رہنا ہے، یہ تو بتاؤ۔ وہ جلدی سے اس کے حصار میں پلٹی اور باہیں امائل کی گردن میں پرولی۔ تاکہ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی فلرٹ کر لوں، گھر کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی کے دیکھ لینے کی ٹینشن نہ ہو۔ اور ہاں، اس کا ایک فائدہ اور ہے، تم صرف میری شرٹ پہن کر پورے گھر میں گھوم بھی سکو گی، ہے نا امیزنگ؟ وہ اس کو حصارتا، اس کے چہرے کا ایک ایک نقش ایکسائٹ ہوتا محسوس کر رہا تھا، جبکہ مانیہ اس کی ابھی سے فلرٹنگ پر بے ہوش سا مسکرائی، جسے ایک دم بہت سے پھول کھل جائیں، ویسی خوشی تھی چہرے پر۔ تم کہو تو میں روم میں بھی تمہاری شرٹ پہن کر گھوم لوں گی، اس کے لیے گھر بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہی تھی۔ مجھے تم بس کمرے میں قید نہیں چاہیے ڈارلنگ، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ اشارے سے سب بھانپ لینے والی شرارت کے موڈ میں تھی۔ تبھی امائل جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا اور وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اف تم رومانٹک ہونے کے علاوہ سنجیدہ بھی ہاٹ لگتے ہو، پر اف چڑچڑے تو جان کو آئے ہو، میں تمہیں تھوڑا اور چڑھا لوں؟ وہ اس کی دونوں گالوں کو دبوچتی ہنسی، جبکہ امائل نے اس کی گردن سے ہاتھ جوڑے اپنے چہرے کے نزدیک ٹھہرایا تو اس کی مسکراہٹ تھمی۔
تم چڑھا کر لینا، آج تم مجھے چرا ضرور سکتی ہو، میری شرٹ پہن کر آؤ۔ وہ اس کی فرمائش پر پہلے حیران ہوئی، پھر ہنسی۔ واٹ شرٹ؟ وہ امائل کی فرمائش پر سچ میں بے ہوش ہونے کی پھیکی ایکٹنگ کر گئی۔ صرف شرٹ، جاؤ دیکھنا ہے مجھے۔ وہ مانی ہیزی سے اس کے رخسار سے لگتا بولا تو مانیہ نے ہاتھ اس کے بالوں میں گزار دے۔ بال پکڑتے مانیہ کا چہرہ ذرا سامنے کیا۔ امائل کا چہرہ ذرا سامنے کیا۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم بس دیکھنے کی حد تک رہو گے؟ وہ پراسرار ہوئی تو امائل نے دگنی جسارتی نگاہ ان لبوں رخسار پر بٹھائی۔ کیا جرمانہ ہو جائے گا دیکھنے کے سوا کچھ کرنے پر ڈارلنگ؟ وہ ایسے سوال کر کے مانیہ کو کنفیوز کرنے پر لگا تھا۔ ہاں نا، ہمارے بیچ ویلن آ جائے گا۔ تم نے دیکھا نہیں ناما کو، بس اپنے بیبی بم کی ہو کر رہ گئی۔ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ مانیہ نے آنکھیں پٹ پٹاتے امائل کو فیوچر کا نادیدہ نظارہ کروایا۔ جہاں وہ مانیہ کو بڑے سے پیٹ کے ساتھ اس سے 2 فٹ دور سوتا دیکھے، جلدی سے جھرجھری لے اٹھا۔ مانیہ کی ہنسی ڈرامے باز کی اداکاری پر نکلی۔ نہیں! امائل نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے نہیں کو لمبا چلا کر کھینچا تو وہ ہنستی ہوئی اس کے دونوں ہاتھ ہٹاتی اس کے گلے لگی۔ خود امائل نے بھی زور سے بازو میں بھیج لیا۔ رومانس تو اس رشتے کی اہم خوبصورتی تھی، پر سب سے زیادہ قیمتی یہ مسکرانا اور ہنسنا تھا جو ممکن تھا اب ہمیشہ قائم رہتا۔ وہ 2 فرار بڈھے ہینسم کافی وقت لگا کر لوٹے تھے، لگ بھگ 40 منٹس۔ دونوں فارم ہاؤس عبور کیے گھر کی مین بلڈنگ میں آ چکے تھے، اپنے ہی گھر کسی مفرور کی مانند۔ ویسے یار ہم بھاگے کیوں تھے؟ خیرت دبا سا مسکرائے، جبکہ فیروز صاحب ابھی بھی کافی زیادہ سنجیدہ تھے۔ لگ رہا تھا آج کسی کو بھی ڈانٹ دیں گے۔ اوپر سے ناما کا میسج، سویٹ نائٹ ہگ ٹائٹ میسج پڑھ کر بیچارے چہرہ خود سے ہی چھپا رہے تھے کہ اب جو معصوم سی بیٹی ہوا کرتی تھی وہ بھی چھیڑ رہی ہے۔ اوپر سے بھیرت صاحب کا بھونڈا سوال، شاید اس لیے کہ ہم دونوں ان سے ناراض ہیں، اپنی والی سے۔ میں نے اسے جو پیٹا تھا یار، اس کا گلٹ اب سے زیادہ ہو رہا ہے جب سے وہ واپس بیوی بنی۔ کیا کہتا ہے، معافی مانگوں سوہا، میرا مطلب دیشا سے؟ فیروز صاحب کی الڑ لڑکوں سی گھبراہٹ پر حیرت صاحب اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنسے۔ فیروز صاحب ذرا بدحواس سے ہوئے۔ سوہا ہی کہنا اسے، وہ تیری اب صحیح والی سوہا ہی ہے۔ رہی بات معافی کی، اس سے منگوانا یار، بیوی کے نیچے لگ کر رہے ہم پہلے، اب ان کو اپنے روب میں رکھنا ہے۔ ریونج بیبی ریونج۔ خیرت نے سینہ چوڑا کرتے فیروز سلطان کو بھڑکایا، جو آگے سے کھسیانا سے کہ یہ سیکھ دے کون رہا ہے۔ صبح پوچھتا ہوں کتنا روب ڈالا تو نے ماسٹر، اسے تو نے دیکھنا ہے، اور یہاں تیرے اندر سے زن مرید کی شعائیں نکلنے لگی کہ جا یار، میرا ہنسنے کا کوئی موڈ نہیں۔ فیروز سلطان نے تو یار کو بڑا ہلکا لے لیا تھا، تجھے میرے غصے کا پتہ نہیں کیا؟ حیرت صاحب ذرا دل پر لے گئے، البتہ بات تو گردے بڑھ لینے کی تھی۔ نہیں، فیروز صاحب نے دانت دکھائے تو حیرت ناک چڑھا کر گورے۔ چلے روم میں؟ مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا تو جیسے پھر سے دونوں ذرا کنفیوز ہوئے۔ آنکھیں کافی گھبراہٹ کی ترجمانی کر رہی تھی۔ اور کوئی آپشن نہیں، حال میں سونے سے تو رہے۔ فیروز صاحب نے کیوٹ انداز میں سر کھجایا، جبکہ حیرت بھی مسکین سا ہنسے، اور دونوں یاروں نے فائنلی اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا۔ حیرت کو کمرے میں انٹر ہوتا دیکھے ہی فیروز سلطان دوڑ کر کچن کی طرف چلے گئے۔ شدید پیاس لگ رہی تھی اور عجیب سا دل کو کچھ ہوئے جا رہا تھا، جبکہ حیرت قریشی کو روم میں انٹر ہوتے ہی وہ دکھائی دی، آئینے کے سامنے پسٹیچو کلر کے سمپل پلین سیرسکر فیبرک لانگ ڈریس میں، آئینے کے سامنے ڈریسنگ میز پر پڑے جولری باکس میں اپنی جولری اتار کر رکھ رہی تھی۔ جب حیرت وہیں رک کر اسے دیکھنے لگے، وہ اپنے ہی دھیان میں منہمک تھی۔ وہ کتنے ماہ سے پاکستان آ چکی تھی۔ موزی کینسر کے کئی ماہ جنگ لڑ کر جیتنے کے بعد بھائی کے ساتھ بزنس لیڈی بن کر بھی وہ انہیں جوانی والی سریا ہی لگ رہی تھی۔ شاید بہت کچھ لوٹ چکا تھا، ایک مسکراہٹ کا قرض باقی تھا۔
وہ دروازہ آگے کرتے اس کی سمت بڑھے، جسے اپنے پیچھے قریب آتے قدموں کی آہٹ سنائی دے کر چوکنا کر گئی، پر سریا نے خود کو منہمک ہی رکھا۔ اس کے پاس رکے پین کی جیبوں میں ہاتھ دیے، قریب ہی رکے سریا کے ہاتھوں کی اچانک سے لرزش دیکھنے لگے، پھر جیسے وہ ہاتھوں کو اس جیولری باکس سے ہٹاتی مٹھیوں میں بدل گئی۔ دھیرے سے اس نے نظریں اٹھا کر ہیرت کو دیکھا۔ مجھے لگا صبح ہی لوٹو گے، جلدی کیوں آ گئے؟ اس شکوا کناہ تو نہ لگی، پر ہیرت نے یہ شکوا ہی لیا۔ میں نے سوچا مجھ سے معافی مانگے بنا تمہیں نیند نہیں آئے گی، تبھی آ گیا۔ حیرت ذرا سنجیدہ و مغرور ہوئے، وہ حیرت سے آبرو چکائے ان کا چہرہ تکنے لگی، جیسے جانے کیا حس کرنے لگی ہو۔ اور مجھے کیوں مانگنی تھی معافی؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے ذرا ہیرت کے قریب ہوئی تو ان کے غرور میں خراشیں آنے لگی، بالکل ویسے جس طرح ہیرت قریشی کے چہرے پر متغیر رنگ اترنے لگے۔ تو مجھے چھوڑ کر گئی، مجھے امائل کو اکیلے 23-24 سال سنبھالنا پڑا، اس کی معافی سریا۔ وہ یہ ذکر کرنا نہیں چاہتے تھے، پر وہ تو معافی کے نزدیک نہ بھٹک رہی تھی، تو مجبور ہوئے۔ سریا کے چہرے پر تاریکی سی چھانے لگی۔ تم کہتے تھے تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے، پر یہ دعویٰ رہا ہیرت، جو مرد سچی محبت کرتے ہیں وہ اپنی عورت کسی دوسرے کے لیے ہرگز نہیں چھوڑ دیتے۔ وہ آنکھوں میں تیر کی بھر لائیں۔ حیرت دگنے دلہراش ہوئے۔ تم نے صاف کہا تھا کہ تمہیں کوئی اور آدمی پسند آ گیا ہے اور تم ہر صورت ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز دبا نہ سکے، دل کے اندر برپا اذیت لفظوں میں چلی آئی تھی۔ پسند تو ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں، چاہ بھی لیتے ہیں، پر چاہے جانے کا سکھ اس پسند اور چاہ میں کہیں نہیں ملتا ہیرت۔ یہ بات تمہیں پتا ہونی چاہیے تھی تاکہ تم مجھے سمجھاتے، پر تم نے کہا جاؤ چلی جاؤ، ایک بار بھی روکا؟ بولٹا ہیرت سے سوال جواب کر اٹھی۔ ان کی در بدری اور قید کی وجہ یہی شخص تھا۔ اس کی تکلیف نے سریا کو آباد نہ ہونے دیا۔ ہیرت کچھ لمحے کوئی لفظ نہ سوچ سکے جو زبان سے ادا ہو پاتا۔ یہ بھی میرا قصور ہے۔ وہ بد لحاظ ہوئے تو وہ سر ہلاتی نم آنکھوں سے مسکرائی اور اپنے دونوں ہاتھ ہیرت صاحب کے سینے پر رکھے۔ دونوں کی آنکھیں اداس شاعر کی غمزدہ نظم سی تھی۔ تو اور کیا؟ تمہیں پتا ہے جب شمریز کو پتا چلا میں ماں نہیں بن سکتی، اس نے اپنی مجھ سے محبت بھی ختم کر دی۔ ہاں، محبت جو ختم ہو کر مٹ جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ میں اس کے لیے ایک یوز لیس عورت تھی، جسے وہ اس لیے قید رکھتا تھا کہ کہیں اسے بھی میں تمہاری طرح چھوڑ کر کسی تیسرے کے پاس نہ چلی جاؤں۔ پھر آخر تھک ہار کے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر بھاگی تو اب تک بھاگتی رہی، کبھی برے خوابوں سے، کبھی اکیلے پن سے، کبھی تکلیف سے، کبھی اپنے آپ سے۔ بہت سا حز لیے وہ بھیگی آواز میں بولتی گئی، اور ہیرت قریشی کے دل پر ضربیں لگ رہی تھی، جیسے کوئی کون چھری سے ان کا کلیجہ کاٹ رہا ہو۔ میں نے کبھی برا نہیں چاہا تھا تمہارا، بس غصہ تھا تم پر، اور تبھی امائل کو بھی تھا۔ امائل کو کبھی تم سے ملنے کے لیے نہیں روکا، پر وہ شاید خود بھی میری طرح ایسی ہمت میں کمزور ہے کہ پہل کرتا، وہ خود بھی نرم پڑے۔ سریا نے آنکھیں لہجہ بر جھکائیں، پھر کچھ دیر بعد واپس انہیں دیکھنے لگی۔ بس غصہ تھے؟ وہ پھر سے آنکھوں میں جھانکی۔ وہ نظریں چرا سے گئے کہ اب کیسے جھوٹ بولتے کہ وہ آج بھی صورت کے آگے اسیر سے زیادہ کی ویلیو نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، آنکھیں چرا کر وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سریا جانتی تھی۔ مطلب میں غصہ ٹھنڈا کر دوں تمہارا تو تم پھر سے محبت کرو گے مجھ سے؟ اس بار سریا نے ان کا چہرہ اپنی طرف پکڑ کر پھیرا تو وہ کچھ دیر بس اسے دیکھتے رہے۔ پھر سے کرنے کی ضرورت نہیں، آج بھی محبت ہو تم میری۔ وہ جھوٹ نہ بول سکے کہ یہ جھوٹ دونوں کو دکھ دیتا۔ سریا کی آنکھیں نم ہوئیں، گوش گلابی۔ اگر ہم پھر نہ ملتے کبھی، تب بھی ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے تم؟ اس بار سریا نے ان کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ شاید وہ اپنے سکون کے پاس واپس لوٹ آئی تھی۔ اسے ہیرت کے پاس وہ سکون مل رہا تھا جو من پسند شمریز حاقان کے پاس 24 سال میں ایک پل نہ ملا۔ ہاں، تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آتی مجھے؟ وہ بھی تھکا سا مسکرائے۔ مجھے معاف کر دو ہیرت۔ وہ رو پڑی تھی، کہاں سوچا تھا یہ شخص جیسی شفاق و ظالم کے لیے اب بھی مہربان ہوگا۔ اب کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ وہ اسے دھم سادھنے پر مجبور کر گئے۔
وہ آنسو سنبھال کر ان کا چہرہ تکنے لگی۔ دکھ ہو رہا ہے، میں نے تمہاری زندگی ویران کرے اپنے سکھ بھی جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں دکھ بنا دیے۔ وہ ڈوبی سی آواز میں منمنائی تو ہرد مسکرائے۔ بداوا کر دینا، رونے کی کیا بات ہے؟ وہ اسے پکڑ کر اپنے سینے لگاتے صلح جوئی پر اترے تو سریا حیران و پریشان سا سینے لگی، سر اٹھائے ان کے پراسرار تاثرات بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کیسا مداوا ہرت؟ کیا اب بھی یہ ممکن ہے؟ سریا کی آواز اب بھی ٹوٹی۔ ہاں، اب تھوڑی محبت اس بڈھے سے کر لو، مداوا ہو جائے گا۔ وہ ان کی بات سنے جلدی سے ان کے حصار میں ہی روبرو ہوئی۔ سانس باری ہو رہی تھی، آنسو آنکھوں میں اٹکے تھے۔ جسمانی محبت یا روحانی والی؟ وہ سریا کے سوال پر نرم سا ہنسے۔ وہ خود بھی آنکھوں کے حصار تک مسکراتی محسوس ہوئی۔ جس سے ہمارا بچہ شرمندہ نہ ہو، نئے بہن بھائی نام کی ٹارچر سے، ایسی سٹریس فری محبت۔ وہ شریر مسکرائے۔ فکر مت کرو، ماں نہیں بن سکتی اب۔ سریا کی پلکیں سی گری۔ مطلب اس عمر میں تباہی مچانے کا کوئی خطرناک رزلٹ نہیں آنے والا، اس پر تو ڈانس بنتا ہے، آؤ۔ وہ خوشی میں اسے کمر سے تھامے کمرے کے وسط میں لے آئے، لہراتے ہوئے ساتھ اپنا فون نکال کر دھیما سا میوزک چلایا، اور اس بیچ وہ محمور نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتی رہی جو اب زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ میں اب اچھی ڈانسر نہیں رہی، سب کچھ بھول گیا ہے، سب کچھ بھول گیا ہے۔ وہ میلوڈی میوزک پر ان کے ساتھ کپل ڈانس کرے، کنفیوز اور اداس ساتھ ہوئی تو ہرت نے مسکرا کر نفی کی۔ جس نے تم بولا ہوا سب واپس سیکھ لو گی، اس دن میں تمہیں خود سے کیے ہر ناانصافی معاف کر دوں گا۔ وہ ایسی شرط رکھیں گے، سریا نے کہاں سوچا تھا۔ اس شرط میں بھی بس سریا کی فکر ہی دبی تھی۔ یہ تو میرا بلا ہوا کہ ایک ایسی آسان شرط ہوئی۔ وہ رہاسی ہوئی۔ تم نے کہا نا بہت مشکلیں جھیل کر آئی ہو، میں آسانی دے رہا ہوں کیونکہ مزید تمہاری مشکل قبول نہیں۔ وہ فراق دلی سے اس بھٹکی مسافر کو واپس اپنے دل کی حاکمیت دے گئے، جو آگے سے غمگین ہوئے مسکرائی۔ تمہارے پاس ہی میرا سکون تھا، جو مجھے من پسند مرد کے پاس بھی نہ ملا ہرت۔ اس سے ثابت ہوا تمہاری محبت میری محبت پر بھاری رہی۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں چاہے جانے کے غرور کے ساتھ مروں گی اب۔ تمہارا نام ہوگا میری قبر پر۔ میں تمہیں اتنے سال اذیت دینے پر معافی مانگتی ہوں۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے بس کچھ دیر رونا چاہتی تھی، اور ہرت جانتے تھے دل ہلکے ہونے کبھی کبھی کتنے بھاری ہو جاتے ہیں۔ وہ محبت کرنے والے تھے تو انہوں نے سریا کی واپسی کو محبت سے ہی قبول کیا۔ اب شاید سارے دکھوں کی تلافی بھی ممکن تھی۔ وہیں دوسری طرف وہ اپنی کافی بنائے وہیں کچن میں لگے کاؤچ سیٹ سنگل صوفے پر بیٹھے نہ جانے کن خیالات میں گم تھے۔ جب کمرے میں دیر تک انتظار کر کے تھک جاتی دیشا خود ہی باہر آئی، اور جب بے ارادہ کچن کا رخ کرنے ہی لگی تو اسے فیروز سلطان بند کھڑکی کے پاس بیٹھے نظر آئے۔ وہ باہر پھیلی تاریکی میں گم تھے۔ دیشا کی آنکھیں نرم تاثر سے جگمگانے لگی۔ یہ کم خوش شکل آدمی اب اتنا بھی برا نہ لگا، بلکہ ایک مہربان سایہ لگا جس نے تب دیشا کریزی کو چھاؤں دی جب وہ دنیا میں کوئی گھر نہیں رکھتی تھی، کوئی شانہ نہیں بچا تھا جس پر سر رکھ کر وہ رو پاتی۔ وہ ماں اور دوست بن گئی تھی، پر اسے بھی کسی کا دلاسا اور دلجوئی چاہیے تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے گزر گئے اسے وہاں کھڑے کھڑے۔ میں تمہیں اب کبھی اکیلا بیٹھنے نہیں دوں گی، وہ بولتی ہوئی ان کی طرف بڑھی، جہاں وہ مگ رکھتے چونک کر اپنے خیالات سے نکلتے پاس آ کر کسی مہربان موسم کی طرح خواصوں پر چھا جاتی دیشا کو دیکھنے لگے، جو کچھ لمحے کھڑی رہی، پھر پہلو میں ہی بیٹھے انہی کا کافی مگ اٹھا کر سپ لینے لگی۔ تم نے خود بنائی؟ مجھے یاد ہے تم بہت بری کافی بنایا کرتے تھے۔ وہ سپ لینے کے بعد فیروز سلطان کے چہرے کو دیکھتے شوخی سے یاد کرے بولی، میں اب بھی کافی بری ہی بناتا ہوں۔ ان کے لہجے میں جتانے سا کچھ تھا، پر دیکھو آج یہ زہر بھی امرت لگا مجھے۔ وہ دگنی محبت سے جتا گئی۔ فیروز سلطان نے اس کے ہاتھ سے مگ لے کر واپس میز پر رکھا اور ذرا دیشا کی جانب رخ کیا۔ ترجیحات بدل جائیں تو کڑوے لمحے ایسے ہی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تب تمہاری ترجیحات مختلف تھیں کہ میری میٹھی محبت بھی زہر لگتی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ شکوہ کرنے میں پہلا ایسا شخص تھا جو برحق تھا، جس سے کر رہا تھا وہ سچ میں ماتوب تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، عورت بڑے سے بڑے زیادتیاں
بڑی سے بڑی زیادتیاں بھی چٹکیوں میں معاف کر دیتی ہے، پر مرد کے دل پر آئی ایک مدھم خراش بھی تعمر سلگتی ہے، رستی ہے۔ وہ محبت میں سنورتا ہے اور عورت پاگل پن پر اتر آتی ہے۔ وہ بیزار سا ہوئے، انہیں ایسے فلسفوں کی اس وقت ضرورت نہ تھی۔ میں واپس کروڑ پتی ہو گیا اس لیے لوٹی ہو مجھ تک۔ میری شکل تو آج بھی اپنے مقابلے میں بری ہی لگ رہی ہوگی۔ کیا ایسا بدل گیا کہ تم مان گئی؟ وہ ہر طرح اسے آزمانے پر لگے تھے۔ ارے اسے کیا آزمانا جس نے جیتے جی اپنی کی زیادتیوں کا مکافات عمل جھیلا ہو۔ تمہیں تو غصہ کرنا بھی نہیں آتا۔ وہ دھیرے سے ان کے ماتھے سے ہاتھ بڑھا کر بال سنوارتے بولی، تو فیروز ذرا چوکنے ہوئے کہ یہ قریب کیوں آ رہی ہے؟ مجھے پیٹنا بہت اچھا آتا ہے۔ وہ روڈ ہوئے۔ تیشا نے معصومیت سے گال پھلائے۔ وہ والا پیٹنا جس کا درد ہی نہ ہوا مجھے۔ وہ پھر سے جتانے سے باز نہ آئی۔ وہ طنزیہ ہنسے۔ ہاں تبھی 2 ہفتے نیلوں سے بری ہاسپٹل پڑی رہی تم۔ وہ استفہامیہ نگاہوں پر اتر آئے تو دیشا نے ان کے شانے پر تھک کر اپنا سر ٹکا دیا۔ وہ تمہاری مارن دھکوں اور دھتکار سے قدرے بلی تھی جو میں نے تم سے واپس تم تک آنے کے بیچ سہے فیروز، لیکن آج لگا پہلی بار کہ واقعی میں کسی ایسے شخص کے پاس آ گئی جو کچھ بھی کر لوں میرا ہی رہے گا، مجھے کبھی نفرت نہ کرے گا، دھتکارے گا نہیں، جس کا دل صرف میرے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ فیروز سلطان کے دل پر رکھتی، پھر ان کی آزردہ آنکھوں میں جھانکی جن میں ان گنت شکموں کے کوہرام بچے تھے۔ اب تم جھونپڑی والے بھی ہوتے میں قبول کر لیتی۔ اس بات پر فیروز سلطان کا نہ جانے کیوں دل چاہا یقین کر لے۔ ابھی بھی غریب ہی ہوں، ایک گھر ہی ہے بس، کماتا کچھ خاص نہیں ہوں، میرا بزنس تو واپس نہیں آ سکتا۔ وہ ان کے اکسانے کی کوشش پر مسکرائی۔ ہم استنبول جا کر کوئی مل کر بزنس کر لیں گے، لوٹا ہوا بہت پیسہ پڑا ہے میرے پاس۔ وہ مسرور مسکائی تو وہ آئیبرو چکاتے گھورے۔ وہ عیاشی میں لوٹایا کیوں نہیں؟ تیشا نے لمحہ بھر نظریں جھکائیں۔ اتنی انویسٹیگیشن مت کرو، تم تو بہت نرم گور پرتحمل ہوا کرتے تھے، اب تو بات بات پر گرم شوگر کی طرح چپک رہے ہو تب کر۔ وہ شکوا کرتی سراسر انہیں مسکراہٹ دینے کی کوشش میں تھی، جبکہ وہ مسکراتے تو ہار جاتے، تبھی نظریں ہی پھیر لی۔ اب مان جاؤ نا۔ وہ ان کی بازو سے لگ کر منانے کی کوشش میں تھی۔ اتنا آسان ہے کیا؟ وہ واپس اسے دیکھتے تندہی سے بولے۔ دیشا کا چہرہ اتر سا کیا۔ مشکل کیا ہے وہ بتاؤ۔ وہ جان چھوڑنے والی کہاں تھی؟ نہیں بتا رہا۔ وہ ہم ہر اٹھے۔ ناما بہت خوش ہوگی آج، اسی کی خوشی کے صدقے مان جاؤ۔ دیکھو ہم جلد نانا نانی بن جائیں گے، یہ کم بڑا سکھ تو نہیں۔ سوچو کتنی ساری خوشیاں ابھی ہیں جو ہم مل کر دیکھیں گے فیروز۔ وہ ابھی بھی بازو سے لگ کر سر ان کے کندھے پر ٹکائے منانے کے جتن کر رہی تھی۔ ہاں ایسا سکھ تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ دیکھو اس نے کیا میسج کیا ہے۔ فیروز نے ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھا کر ناما کا میسج دیشا کو دکھایا تو وہ بھی سیدھے بیٹھے پڑھتے ہی ہنسی۔ چلو ٹائٹ سلیپ لیتے ہیں پھر، اپنی ناما کی بات کہاں ٹالتے ہوگے تم؟ وہ اب کی بار ذرا آنکھوں تک مانے محسوس ہوئے۔ یہی تو دیشا کی جیت تھی۔ تم آج بھی اس سے جل رہی ہو؟ وہ حیرت انگیز حد تک روڈ ہوئے۔ نہیں، بس تم سے اپنی محبت کا حصہ مانگ رہی ہوں اینگری برڈ۔ ویسے میرے تمہاری زندگی سے جانے نے ایک برا نقصان کیا، تم کھڑوس ہو گئے ہو۔ وہ فیروز سلطان جو میرے پیروں کے نیچے ہاتھ رکھتا تھا، مجھے ہر طرح اپنی طرف گھیرنے کی کوشش کرتا تھا، آج میں کب سے پاس بیٹھی ہوں پر مان تک نہیں رہا۔ وہ بھی اب شکوا کرنے میں بچا تھی، پھر جیسے رہی سہی کڑواہٹ مٹی۔ تمہیں کرنا ہوگا اب وہ سب جو میں کیا کرتا تھا، تبھی تو حساب برابر ہوگا۔ وہ نخریلے بنے حکم صادر کر گئے، جبکہ وہ سر ہم کرتی اٹھی اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ اوکے رکھ لو پیر میرے ہاتھوں پر، لیکن میں نے جب گرا پڑا ملنا ہے تمہارے وزن سے تو خود ہی دل کو درد ہوگا تمہارے، مجھے کیا؟ وہ ادا سے بال جٹکتی، لگا ہی نہیں اتنی میچور ہے۔ وہ بچوں کی طرح نخرے اٹھانے پر تیار تھی، پر غرور بھی لب و لہجے سے چھلک رہا تھا۔ میں دل کا درد افورڈ نہیں کر سکتا، ورنہ ضرور پیر رکھتا، بلکہ تمہیں مسل کر رکھ دیتا۔ وہ بھی اٹھے۔ ان کی بات مکمل نہ ہوئی تھی، پر یہ جو کہا وہ دیشا کی آنکھیں دھندلا گیا۔ بربریت کی حد ہے، وہ شکوا کی نہ ہوئی۔ ہاں اس بربریت پر تم ہی مجھے اترنے پر مجبور کیا ہے،
पर क्या करूं, नामा के लिए कुछ भी। वो संग दिलाना होने में भी डिसेंट थे। और फिर जब आखिरी जुमला कहा तो दिशा आंसू संभालती उनके सीने लगी। मतलब स्लीप टाइट वाली बात? पर वो हंसी हुई बोली, जबकि फिरोज सुल्तान ने अपने हाथ उसके गिर्द अगर बांधे थे तो इसका मतलब यही था। हाँ, इतनी जल्दी सब नॉर्मल कैसे होता, लेकिन लग रहा था सब ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जबकि दुकान बिला में भी सब मस्ती और गपशप में गुम थे। सभी फातिमा और सारिम की क्वालिटीज पर इन्हें सराह रहे थे। सारिम ने ही कायल किया उन्हें, मैं तो बस स्पोर्टिव कारिंदा बनकर गई। फातिमा ने सारा क्रेडिट ही सारिम के हवाले किया। सपोर्टिव कारिंदे के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता था। इनको क्रेडिट लेना पसंद नहीं, छोटी सी हैं, कंधों पर इतना बोझ नहीं सह पाती। सारिम ने भी हिसाब बराबर किया, जिस पर नामा, मिकाइल और नू भी एक सा मुस्कुराए। तुम दो की शादी प्लान करते हैं प्रॉपर, बस खैर से इस घर का पहला बेबी आ जाए। नामा को तुम दो की शादी प्रॉपर एंजॉय करने का मौका मिलना चाहिए, तभी कुछ माह वेट कर लोगे ना तुम दोनों। मिकाइल दुकान ने लाड से अपने साथ बैठी नामा के लिए इन दो बेकरार रूहों को मजीद इंतजार थमाने की साजिश कर दी, जिस पर नामा तो दोनों की शक्लें देखकर हंस दी। बाबा, इतनी भी कोई जल्दी नहीं होगी हमारे सारिम को, वैसे भी वो पढ़ाकू बन चुका है। मुझे तो लगता है 3-4 साल तक ये दो ऐसे ही रहना चाहेंगे। पढ़ने लिखने वाले लायक बच्चे हैं दोनों। नू कैसे पीछे रहता? सारिम ने आंखें निकालकर भाई को घूरा, जबकि फातिमा बस उनकी आंखों के झगड़े एंजॉय कर रही थी। नामा और मिकाइल भी। खुद तो नामा आपो से झटपट निकाह फिर फौरी शादी रचा ली थी, और अब मेरी बारी। इनको कैसी मस्तियां सूझ रही हैं डैड। मैं बस नामा आपो के फ्री होने तक वेट कर सकता हूँ। यार, हमें हनीमून जाना है, घूमना है, समझा करें। सारिम की बेताबियां उगलवाकर नू भी हंसा, और बाकी भी। बस फातिमा जरा शर्मा सा गई। ठीक है भाई, बेबी के आते ही जरा मौसम भी ठंडा हो जाएगा, बस शादी डन। फिर तुम दोनों कर लेना हनीमून ऐश, और मैं तो अपने पोते या पोती के साथ हनी मूवमेंट्स मनाऊंगा। उफ, कब आएगा वो। सबको ही नू और नामा की बेबी की एक्साइटमेंट थी। जबकि नू ने नामा को जिन नजरों से देखा, वो सरासर महफिल में बैठकर सहने वाली ना थी। कुछ देर की गपशप के बाद सब सोने चले गए, जबकि नू ने नामा के लिए जो सरप्राइज रखा था वो मैट्रेस पर एक खूबसूरत पिंक और पर्पल फूलों के बकेट के साथ पड़ा था। खुद वो बाबा को रूम तक छोड़ने चला गया था। जबकि नामा रूम में आई, बकेट देखकर उसके होंठों पर वैसी ही गुलाबी मुस्कुराहट उतरी। नामा ने आगे बढ़ते जरा सा झुककर वो फूल उठाकर स्मेल किए, और फिर वो मजीद झुककर वो इन्वेलप उठाकर पुरस्कार मुस्कुराई। कहीं इस बार नो ने लव लेटर तो नहीं लिख दिया। वो बुके वापस रखती जरा वो इन्वेलप खोलने लगी, मगर वो लव लेटर तो था, पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज वाला। ये नामा की लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी, जिसमें एक्सरे पिक्चर को 2 बच्चों समेत देखा जा सकता था। नामा की आंखें सी फैली। ये क्या? वो जल्दी से दूसरा पेपर सामने करे पढ़ने लगी, जिसमें उसकी ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे लिखा था। नामा की आंखें दफतन भीगी, पर होंठ मुस्कुराए। मतलब हमारे 2 बेबीज आ रहे हैं। मेरे खुदा, मैं भी कहूँ ये नॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं कि मैं अभी से भालू बन गई। वो एक हाथ से सर थाम गई। किरण की बात दुरुस्त थी कि ये न्यूज अक्सर माओ को खुशी के बजाय स्ट्रेस देती है। नो डोर डोर खोलता अंदर दाखिल हुआ तो नामा के हाथ में वो इन्वेलप देखकर समझ गया कि नामा दा दुकान पर बिजली गिर चुकी है। वो नू के क्लोन की महक पर पलटी और यूं देखा जैसे कह रही हो, ये क्या हो गया? नू, 2 बेबीज, मैं उन्हें कैसे कैरी करूंगी? कैरी छोड़ें, जब वो दुनिया में आएंगे संभालूंगी कैसे? वो तो मुझे पागल कर देंगे मिलकर। पर हाँसी होती नू को देखती बोली, जो पास आते इससे वो इन्वेलप लेकर मैट्रेस पर उछालता अपने हिसार में भर गया। वो बस पलकों के किनारों तक आंसू ले आई थी। तुम बस उन्हें कैरी कर लो, चंद मजीद माह मिलकर संभाल लेंगे। तुम्हारी इतनी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी की यही वजह थी कि तुम ट्विंस प्रेगनेंसी गेन कर चुकी हो। सोचो, एक ही बार दोनों आ गए तो दोबारा तुम्हें इस तरह कभी भालू नहीं बनना पड़ेगा। एक बेबी बॉय है और दूसरा बेबी गर्ल। तुम्हें कल तभी इस्तांबुल भेज रहा हूँ कि वहाँ बेड रेस्ट भी होगा, और तुम्हारी 9 माह पूरे होते ही पेनलेस डिलीवरी भी। वो भी आंसू संभाल पाई कि नू का उसके चेहरे को हाथों में भरकर आखिरी हिम्मत दिलाना और दिल सोज मुस्कुराहट बख्श गया। मतलब वो सिर्फ कहता नहीं था, वो तो करके दिखाता था। पेनलेस डिलीवरी पॉसिबल है क्या? हम सर्जरी नहीं करवा सकते, मुझे बहुत डर लग रहा है।
اس کی شرٹ کا کالر دبوچتی نو کے نزدیک سر کی، وہ سچ میں خوف زدہ تھی۔ ابھی تک تو کرن کے بقول کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں کہ تمہاری سرجری ریکمینڈ ہو، اور تمہیں پتا ہے سرجری کتنی بھیانک ہوتی ہے۔ تم کتنے ماہ ہل نہیں پاؤ گی، شاید ہمیشہ کے لیے بھالو بن جاؤ۔ استنبول کے ایک ہاسپٹل میں ٹوینز نارمل پین لیس ڈیلیوری ٹیکنیک لانچ ہوئی ہے۔ اس سے وہ لیڈی کے پیٹ سے ٹانگوں تک کا ایک حصہ ایک الگ طرح سن کر دیتے ہیں، اور تم بے فکر رہو۔ اگر نارمل ڈیلیوری تمہاری جان پر خطرہ بنی تو میں سرجری ہی چوز کروں گا، لیکن نارمل ڈیلیوری بچوں اور ماں کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ تم اور وہ دونوں بہت سے مسائل سے بچ جاؤ گی۔ وہ اس کی ڈر کو بہت مہارت سے زائل کر چکا تھا۔ وہ سمجھ بھی گئی، آپ پاس ہوں گے نا میرے؟ وہ ابھی بھی ڈری تھی۔ ہاں تمہارے بہت پاس، زیادہ پین نہیں ہوگا۔ وہ اس کے بال سنوارتا اس کا سر چومے بولا، مطلب تھوڑا ہوگا۔ وہ پھر روحانسی ہوئی تو نو مسکرایا، میں ہاتھ پکڑ لوں گا تو وہ بھی فیل نہیں ہوگا۔ ایکچولی یہ قدرتی چیزیں ہیں تو ٹیکنالوجی جتنی بھی فاسٹ ہو اب اس درد کو مکمل ختم کرنے کی صلاحیت نہیں پا سکی۔ پھر یہ بھی تو دیکھو تمہارے پیروں میں جنت آ جائے گی۔ اتنے بڑے عہدے اور مرتبے کے لیے میری بہادروں تھوڑا درد تو سہ ہی لے گی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اس کا چہرہ تکتا محبت سے بولا، جس پر وہ جلدی سے سر ہلاتی نو کے سینے سے جا لگی۔ کرن ہی کی دوست ہے استنبول کے ہاسپٹل میں جو اب سے تمہارا کیس ہینڈل کرے گی۔ میں ویکینڈ پر تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ تم ماما اور بابا کے ساتھ یہ ریسٹ ڈیز کھل کر جینا میری جان۔ اسے خود سے لگائے کل کے بعد کے بارے سمجھا رہا تھا۔ ناما نے سر اٹھاتے نو کو دیکھا، مجھے اب ویکینڈ کے علاوہ بھی اگر چاہیے ہوئے تو؟ وہ لاڈ سے بولی، جبکہ نو نے اس کی ٹوڑی پر پکڑ جماتے چہرہ مزید اوپر کرتے اس کی سانسوں کو مزید اپنے استحقاق سے مہکایا۔ تو میں اڑ کر آ جاؤں گا تمہارے اور ان دونوں کے پاس؟ وہ نو کے پھر سے دو کے حوالے پر رخاسی ہو کر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرے شوق و دل سوز مسکرائی، یہ دو ہیں، مجھے بھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ پھر سے جذباتی ہوئی، یس یہی تو سرپرائز تھا، خوش ہونا؟ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے مان سے بولا، بہت 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 خوش۔ ناما کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دونوں کی توجہ میسج ٹون نے کھینچی جو ناما کے موبائل پر آیا۔ نو نے جھک کر اسے اس کا میٹرس پر رکھا فون اٹھا کر دیا۔ ناما نے جلدی سے اوپن کیا، بات مان رہا ہوں تیری۔ وہ پڑھتے ہی ہنسی، جبکہ نو کو سمجھ نہ آئی یہ بیٹی اب ابا حضور سے کون سی بات منوا رہی ہے۔ نو کے سوالیہ نظر ڈال کر پوچھنے پر وہ مسکرا کر اس کے کان میں کچھ بولی، جس کے بعد کامیابی سے اب ناما کی مسکراہٹ پھر ہنسی نو ددغان کے ہونٹوں تک منتقل ہو چکی تھی۔ دونوں ہی ہنس پڑے تھے، جبکہ بالکنی میں وہ دو کھڑے رات کی خاموشی ساتھ کھڑے انجوائے کر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا موسم کو سہانا کر رہی تھی۔ سارم، وہ اسے سامنے دیکھتے ہی پکاری۔ سارم نے جلدی سے فاطمہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، ہم تو ابھی بھی ہسبینڈ وائف کی طرح ہی رہ رہے ہیں، پھر تمہیں شادی کی اتنی بے قراری کیوں؟ وہ سارم کی توجہ پائے اس کی طرف دیکھتے بولی، لہجہ اشتیاق سے لبریز تھا، آپ کو اپنی برائڈ بنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شوق سے لبریز جواب، اور ہنی مون بھی کہا تم نے؟ وہ اسے جانے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ ہاں وہ بھی۔ وہ ہاں میں ہاں ملا گیا۔ وہ ساتھ سے سامنے آئی، اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان براجمان تھا۔ اس کے علاوہ وہ اب کی بار جو پوچھنا چاہ رہی تھی سالم سمجھ گیا، تبھی تو کھل کر ہنسا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی گوری، آپ کو پتا ہے سنگنگ کمپٹیشن میں پارٹ لے رہا ہوں میں، وہ انٹرنیشنلی 5 ماہ کا یہ ہیوج ایونٹ ہے، اور اس کمپٹیشن کے ونر کو ازمیر کے بہت بڑے میوزک بینڈ کے ساتھ جڑنے کا موقع بھی ملے گا، اور اس کو اپنی وائف کے ساتھ ملائیشیا اور ایسے مزید 5 بڑے اور مہنگے ملکوں کا 6 ہفتے کا فری ٹور بھی۔ تبھی اس ایونٹ کے رزلٹ سے پہلے ہمیں پراپر شادی کر کے رجسٹر ہونا پڑے گا۔ وہ اب بھی متاثر نہ ہوئی۔ فاطمہ گل کو امپریس کرنا معمولی بات تو نہ تھی۔ اچھا تو بس یہ وجہ ہے مجھ سے شادی کی؟ سارم نے حیرت سے فاطمہ کو دیکھا، اتنی بڑی بات پر اس لڑکی کا اتنا عام سا رد عمل۔ ویٹ اے منٹ، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں جانم؟ وہ ایک سیکنڈ لگائے بنا اسے اپنے سینے سے جوڑتا ہاتھ سے زومانی انداز میں آیا۔ فاطمہ کی پلکیں آنکھوں پر لرزی۔ کچھ نہیں، یہ بتاؤ کمپٹیشن جیت جاؤ گے؟ وہ ٹال گئی، پر سارم اور کچھ ٹل جائے ایسا ممکن ہی کہا تھا۔ پہلے یہ بتائیں آپ کس بارے جاننا چاہتی ہیں، اس کے بعد میں آپ کو کچھ گا کر سنا سکتا ہوں آپ کی ڈیمانڈ والا۔
وہ فاطمہ کو بری طرح اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ وہ اب بچ کر نکل نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگا شاید تم اس لیے شادی کے لیے بےقرار ہو کہ ہم اپنا رشتہ آگے بڑھائیں۔ میں کتنی اسٹوپڈ اور بگڑ گئی ہوں، اف۔ وہ اپنی بات کہے خود ہی نیلی پیلی ہو گئی، جبکہ سارم اسے وارفتہ نظروں سے دیکھے گنگنانے لگا۔ اسے مدھر منمناہٹ سنتے ہی وہ دم ساتھ گئی۔ اس کی مدھر منمناہٹ سنتے ہی وہ دم ساتھ گئی۔ Do me a favor, spend the night with me. Try to wangle it, even if it fits or not. فاطمہ منہ پر ہاتھ رکھ کے شوق ہنسی۔ وہ اتنی حسین آواز رکھتا تھا کہ وہ حیران و پریشان ہو گئی۔ You have to struggle with me. I'm the climate of your skin. You understood what I mean? It's an urgent state. Wake up. وہ اپنا سانگ گنگنانا بند کرتا اس حیران جانم کا پھر سے سر چومتا مسکرایا۔ تم تو بہت حسین گاتے ہو، تم سچ میں جیتو گے سارم۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتی چہکتا ہنسی، جبکہ سارم بے خود مسکرایا۔ بالکل جیتوں گا، اور شادی کا سب سے بڑا مقصد وہی ہے جو آپ نے اسٹوپیڈیٹی اور بگڑنے کے سنگ سوچا۔ بس میں ذرا ڈیسنٹ بنا ہوا ہوں کچھ عرصہ کے لیے، یہ مت سمجھے مجھے آپ کی پڑی نہیں۔ وہ اپنے لہجے کو مزید عاشقانہ بنائے فاطمہ کو شرمانے اور سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اپنے چہرے کی سرخیاں چھپاتی جلدی سے اس کی بازوؤں میں چھپ گئی اور چاند بادلوں کی اوٹ میں جا کر چھپا، کیونکہ اس سے بھی اتنی خوبصورتی دیکھی نہ گئی اور لاج آ گئی۔ سہے نصیب۔ وقت کی ایک اچھی عادت ہے، وہ جیسا بھی ہو گزرنے لگتا ہے۔ نامہ استنبول آ گئی تو فیروز اور دیشا کا اسے اکٹھا وہ پیار ملا جس کی وہ ہمیشہ حسرت کرتی۔ وہ دو اس پر سے آنکھ نہ ہٹاتے۔ وہ اپنے وریام ہاسپٹل کے علاوہ بھی کئی فلاحی کام جو وہ اپنی ماما کے نام پر کرتا جاری و ساری رکھے مزید دنیا پر چھا رہا تھا۔ ریس سے جیتے پیسے بدستور کینسر جیسے موذی مرض کا علاج بن رہے تھے۔ ہاں، پر وہ ہر ریس میں ناما کو تب تک مس کرنے والا تھا جب تک ان کے بچے دنیا میں نہ آ جاتے۔ سارے میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن میں بزی ہو گیا۔ فاطمہ قدم قدم اس کے ساتھ تھی۔ مانی اور امائل کی زندگی بھی مست تھی، اور پھر یہ 4 ماہ گزرتے پتہ ہی نہ لگا۔ نوفل اور نوال نامی دو بیش قیمتی دولتیں ان روح کے ساتھیوں کو عطا کی گئیں۔ پین لیس ڈیلیوری بس نام کی تھی، کیونکہ ناما کو تو دن میں تارے نظر آ گئے جب اس نے ایک سی تکلیف دوہری سہی، لیکن اللہ نے اسے ہر عورت کی طرح اس کمزور وقت ہمت دی۔ پھر نو بھی اس کے ہمہ وقت ساتھ رہا۔ سب کی دعائیں رہیں کہ نوفل اور نوال سلامت اور بنا کسی کمپلیکیشن کے پیدا ہوئے، اور نامہ بھی ٹھیک رہی۔ پر یہ 3-4 ماہ اس پر قیامت تھے، بہت عاجز اور تنگ کر دینے والے۔ سبھی نامہ اور بچوں کے لیے فکر مند تھے، کیونکہ وہ نازک سی تھی۔ جب سے ٹوینز کا پتہ چلا سب ہی ایکسٹرا پریشان رہے، مگر جب ان دو ننھے وجودوں کو چھوا سب کی فکریں لافانی خوشی اور سکھ میں بدل گئی۔ خود نو ادا دوغان کو پھر سے اپنی روح سے عشق ہوا۔ تم ٹھیک ہو نامہ؟ بچوں کو اس نے لیبر روم میں بھی سرسری دیکھا، بس نامہ کی پڑی تھی، جس کا سانس رکتا دیکھنا نوح کے لیے بھی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ وہ اس کی بیوی نڈھال ہو کر بھی نوح کی فکر پر مسکرائی کہ ایسے موقعوں پر جب شوہروں کو بچوں اور گھر والوں سے فرصت نہیں ہوتی، وہ تب سے نامہ کے پاس تھا جب سے وہ اس تکلیف سے گزر کر سکون میں آئی تھی۔ آپ مت رونا ورنہ میں بھی رو دوں گی۔ گزر گیا وہ مشکل وقت۔ نامہ نے اس کی اپنے ساتھ جاگی آنکھیں دیکھتے وارن کیا، کیونکہ گزشتہ شب سے نامہ ہاسپٹلائز تھی اور مسلسل وہ لیبر پین سے گزری تھی۔ ایک لمحہ بھی نو نے اسے اکیلا ہونے نہ دیا۔ وہ چیخی چلائی روئی سب دیکھا، تبھی وہ بھی مرجھایا ہوا تھا۔ یہ باپ بننا اتنا آسان نہ تھا جتنا اس نے سوچا تھا، بہت مشکل تھا۔ تمہیں پتا ہے تو مجھ پر چلائی بھی، میں ڈر گیا یہ 2 مکے نہ لگا دے۔ وہ شکوہ کرتا معصوم لگا تو کیا کرتی؟ اس پین لیس انجیکشن کے باوجود جان نکل رہی تھی۔ فلاپ ہیں یہ ساری ٹیکنیکس نو، ٹیکنالوجی کبھی بھی اتنی فاسٹ نہیں ہو سکتی، قدرت سے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ اب جب میں اس درد سے گزر کر نکل آئی تو مجھے لگتا ہے وہ درد بھی اسپیشل تھا، بہت الگ،
جیسے وہ ہو بھی رہا تھا پر مجھے ہیل بھی کر رہا تھا۔ نو نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ وہ اس سے ایسی ہی امید رکھ رہا تھا۔ اس کی نامہ سچ میں بہادر تھی۔ تمہارا ہر درد دوا بنانے کے پورے جتن کیے، پھر بھی اس ناقابل برداشت درد کے لیے معاف کر دو روح۔ میں بہت مضبوط سمجھتا تھا خود کو، پر اس والی بے بسی کا ادراک تو آج ہوا کہ ہاتھ پیر بندھے ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ اسے محبت سے دیکھتا، اپنی آنکھوں کے گوشے گلابی پڑنے سے روک نہ سکا۔ مجھے بیٹھنے میں مدد کرے، میں آپ کو ہگو دوں تاکہ حوصلہ آئے آپ کو۔ میری جان نکال رہے ہیں ایسے اداس ہو کر۔ وہ ذرا لیٹے لیٹے بھرائی سی آواز میں بولی تو نو نے اسے پکڑ کر اپنے سینے لگایا۔ وہ خود بھی سنبھلنے کے لیے یہی چاہتا تھا۔ ناما نے کافی دیر اپنے ٹھیک ہونے کی تسلی دی، اور جب وہ روبرو ہوئی وہ موصوف آنکھیں گیلی کیے ناما کو بھی جذباتی کر گئے۔ میرے نو کدھر ہے؟ یہ روتو بیبی تو مجھے خود سے پھر پیار کروا بیٹھے گا۔ میرے لیے رو کر زیادہ ہاٹ لگتے ہیں آپ، یو نو نا، اور ابھی تو کس بھی اچھے سے نہیں کر پاؤں گی۔ لگ رہا ہے پوری سن ہوں، سوجی ہوئی بھی ہوں تو اس بگ بوائے کی بازوؤں میں بھی نہیں آؤں گی۔ وہ خود بھی آواز کو بھرنے سے روک نہ سکی، جبکہ نو نے خود ہی اس کو کس کی، سافٹ اور بے حد سکون دیتے انداز میں۔ تم ہر حالت میں جان ہو میری، یہ جسم اس بگڑی حالت میں تبھی کیونکہ میرے بچے جنم دیے اس جسم نے۔ نو ماں ان کو اپنے اندر رکھ کر سنبھالا۔ تمہیں کیا پتا ناما، یہ ایک عورت کی اپنے شوہر کے لیے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ کاش ہر مرد سمجھ سکے، پر میں تو اس کے لیے سانس سانس اللہ کے بعد تمہارا شکر گزار ہوں۔ میرا دل، میری جان، میری ہر سانس تم سے جڑی ہے۔ تم نے میرے لیے اپنا اتنا خوبصورت فگر گنوایا، اپنی نیند، اپنا آرام، اپنا کمفرٹ۔ تم صحیح معنوں میں جان ہو میری۔ اس کا چہرہ چومتا اسے بے حد مان دے کر رلا گیا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے ایسا انوکھا تو کچھ نہیں کیا، اس نے بس وہی کیا جو روز اول سے ہر عورت کرتی آئی ہے۔ پر وہ یہ سوچ کر اترائی کہ اس کے پاس نوودھا دگان ہے جو عام مردوں جیسا نہیں، وہ بہت پیارا ہے۔ مجھے خوشی ہے میں یہ کر پائی، میں آپ کو سکھ دے پائی۔ آئی لو یو سو مچ نو، مجھے اتنا موٹا بھینس ہونے کے باوجود بھی پہلے سے زیادہ پیار دینے کے لیے تھینک یو۔ مجھے گود میں اتنا ہیوی ہو کر بھی اٹھانے کے لیے، لیبر پین میں میرا ہاتھ نہ چھوڑنے کے لیے۔ میں بہت خوش ہوں، فگر بگڑنے کی کبھی ٹینشن کا نہ دینے کے لیے، کیونکہ آپ نے ثابت کیا آپ کو میری بس بھاری سانس اداس و غمزدہ کرتی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اس وقت بہت زیادہ کمزور پڑ رہی تھی، آواز آنسوؤں میں ڈھل رہی تھی، پر نو نے اسے گلے لگا کر مضبوط کیا، اسے سنبھالا۔ پھر نرس ان کے بیبیز بھی لے آئی جنہیں دیکھ کر وہ پھر سے جی اٹھے، جذباتی ہوئے۔ دونوں ان سے مل چکے تھے، پر پھر سے باری باری گود میں لے کر اور سکون ملا۔ آپ کے ٹوینس میں سے ایک بہت کام گرل ہے، جبکہ دوسرا بہت ہی بے چین اور روڈ۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ آپ کے اینگری بوائے نے، میں اس ہاسپٹل کی سب سے خوبصورت نرس ہوں ادا سر۔ وہ نرس جو بچوں کو لائی شکوے کرتے جا رہی تھی، اور نو ناما مسکرا کر ایک دوسرے کو ان کارناموں پر ستائشی نگاہوں سے خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ مطلب بیٹی چلی گئی ابا پر، اور بچے جی کے لچن سارے اماں جیسے تھے۔ نرس بھی خفا ہوئی کہ وہ دو مسکرا رہے تھے۔ تم یہ سوچو نرس کہ کل کو ہم اس اینگری برڈ کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں کتنے ہلکان ہونے والے ہیں۔ جب یہ تمہیں گور سکتا ہے تو پھر کتنا حسن پرست ہوگا۔ اوہ گاڈ، میری روڈ ڈرائیور بیوی، تم نے اسے اپنے جیسا کیوں پیدا کر دیا؟ نرس، میرا دکھ تم سے بڑا ہے۔ وہ خود بھی سر تھام گیا، جبکہ نرس ہنسی اور ناما نے اپنی ایکٹنگ کی دکان بنے نو ادتوان کو کمر میں کس کر مکہ ٹھوکا تھا۔ وہ اب ہلی ہوئی بیوی سے ایسے پٹنے کا مستحق تھا۔ نرس تو بچوں میں لگ گئی، اور وہ دو ایک دوسرے میں۔ دکان ولا میں نوفل اور نوال کی آمد کے ساتھ ہی سالم اور فاطمہ کی 2 ماہ بعد شادی بھی فکس کر دی گئی، تاکہ نامہ ذرا بہتر بھی ہو جائے اور دونوں پٹاخے بھی ذرا جان پکڑ لیں، کیونکہ نوفل بھلے ہیلتھی تھا پر نوال بہت ویک تھی۔ شاید بھیا جی نے اس کے حصے کا بھی کھا لیا، جس کی تلافی وہ نوال کا ہاتھ پکڑ کر کرتا نظر آتا۔ یہ 2 ماہ تو ان پٹاخوں کی شادی میں گزرے، اور ساتھ ساتھ سالم نے فائنلی کمپٹیشن جیت کر سب کو حیران کر دیا۔ اس کی سیلیبریشن بھی شادی کے ساتھ ہوئی۔ نو نے اپنا وعدہ پورا کرے اپنی جمع پونجی لگاتے
سالم کا گاڑیوں کا شو روم کا خواب بھی پورا کر دیا۔ شادی سابقہ شادیوں سے زیادہ دھوم دھام سے ہوئی، سب بہت خوش تھے، اور خود فاطمہ اور سالم بھی، جن کی زندگی مزید ایگزیکٹ ٹریک پر آ گئی تھی۔ الحمدللہ۔ وہ ڈور کھولے انٹر ہوا ہی کہ فاطمہ گل باہیں پھیلائے مسکراتی سالم پر مزید نشہ ستاری کرتی ملی۔ میرا راک سٹار! وہ شرم و ادا کا پیکر بنی بھی اسے بے تکلفی سے پکاری تو محترم ذرا مزید چوڑے ہوتے، اس کی طرف بالوں میں ادا و شوہی سے ہاتھ پھیرتے بڑھے۔ سوری فاطمہ گل، راک سٹار تو پرانا خدا ہو گیا، اب تو میں آپ کا آفیشلی ہسبینڈ ہوں۔ وہ حصار میں رکا، پر ابھی فاطمہ گل کی خود کے اطراف کھلی باہوں کو نہ سمیٹا تھا۔ وہ تو سالم کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، پر بھول گئی تھی وہ تو کسی ویلکم کا محتاج نہیں۔ آفیشلی ہسبینڈ بہت کیوٹ لگ رہا ہے۔ وہ کھلے ہاتھ سمیٹے اس کی دونوں گالوں کو پکڑے کھینچ گئی۔ سالم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے قدم بڑھاتے فاطمہ کو دیوار سے پن کر دیا تو وہ کمر دیوار سے لگنے پر سے گھبراہٹ میں مبتلا دیکھنے لگی۔ سب کہہ رہے تھے میں اس فیملی کا سب سے ہاٹسٹ گروم لگ رہا ہوں، اور آپ کیوٹ کہہ کر میری ہاٹنس کا بیڑا غرق کر رہی ہیں۔ اس پر آپ کو سزا ملے گی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے پکڑ کر دیوار سے لگاتا سنسنی خیز انداز میں ڈراتے بولا، یہ تم لڑکی کیوٹ کہنے پر غصہ کیوں کرتے ہو؟ اور کس نے ایسی جرت کی کہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالا؟ یہ تو مجھے کہنا تھا تمہیں، دیکھو تبھی کیوٹ کہا کیونکہ یہی بچا تھا میرے پاس۔ وہ سوالیہ ہوئی، پھر ہفا، اور اختتام پر ہفا لگی جبکہ سالم اس ایک لڑکی کے چہرے پر یہ ایسے ہزاروں موسم ایک ساتھ آن ٹکے دیکھتا مبخوت نہ ہوتا تو کیا کرتا۔ کیوٹ اس لیے غصہ دلاتا ہے کہ میں نے اتنی تیاری آپ کے ہوش اڑانے کو کی تھی، نہ کہ آپ مجھے کیوٹ کہہ بلش کریں۔ سب لڑکے ایسے ہی تپتے ہیں۔ رہی بات اس حق کی تو دنیا جہاں ایک طرف، آپ کے لٹائے حق ایک طرف، آپ کے پاس ابھی سے سب ختم ہو گیا جانم۔ ابھی تو ساری رات مجھے آپ سے اپنی تعریفیں سننی تھی، میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کریں گی کیا؟ وہ سراسر سنجیدہ، بے خود و مدہوش لگا جب اس نے فاطمہ گل کے چہرے کے 1 انچ رک کر آنکھیں ملاتے یہ سب کہا۔ وہ سننے سے زیادہ اسے محسوس کر رہی تھی۔ وہ محسوس کن حد تک خوبصورت لگ رہا تھا، حسین مہک رہا تھا۔ مجھے تعریفیں سننی تھی، میں تمہاری کیوں کروں؟ دلہا دلہن کی کرتا ہے، تم مجھ سے ڈانٹ کھانا چاہتے ہو کیا؟ ذرا پر اعتماد ہوئی وہ اپنی کلائیوں پر لگے سالم کے ہاتھ کے شکنجے آزاد کرنے کے جتن میں پوری حرکت میں آتی مچلی تو سالم نے اس کی کلائیوں کو تو آزاد نہ کیا، البتہ ذرا پیچھے ہٹ کر اس مچلتی فاطمہ گل کو ضرور سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ ویڈنگ ڈریس میں شرارہ لگ رہی تھی۔ میں آپ سے آج ڈانٹ بھی سن لوں گا کیونکہ میں بہت عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا ہوں۔ سالم نے دونوں فاطمہ کی کلائیاں اوپر سر کی جانب دیوار پر ایک ہاتھ میں پکڑتے دوسرے ہاتھ سے اپنی ٹائی لوز کی اور اسے کھینچ کر کھولتے اس نے فاطمہ کی کھوریوں کو چندہ اہمیت نہ دیتے اس کی کلائیوں کی ٹائی کو باندھا۔ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ میرے ہاتھ کیوں باندھ رہے ہو؟ فاطمہ نے اسے گھورنے اور ڈرنے کے بیچ پکارا جو فتح مندانہ تاثرات لیے فاطمہ کے ویڈنگ ڈریس پر لگا ریڈ ربن کھولتا اسے دیکھ رہا تھا، گہری پر استحقاق نگاہوں سے جو فاطمہ گل کے پورے وجود پر چیونٹیاں بنے رینگ رہی تھی۔ کیونکہ آپ کا مچلنا مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ وہ ریڈ ربن اس کی سلم کمر سے کھولتا پرے اچھال گیا تو فاطمہ نے آگے سرکتے سالم کی گردن پر بوکھلاہٹ میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ سالم کراہا، اسے ہاتھ بندھی جانب سے ایسی امید رکھنی چاہیے تھی۔ تم باندھ لو، میں پھر بھی ہلوں گی، دیکھو ذرا۔ وہ مسلسل ہلتی مزاحمت کرتی گئی جبکہ سالم نے کچھ دیر اس کی زج کرتی حرکت دیکھی، پھر اس کے ہاتھ واپس دیوار سے پن کرتے دوسرے ہاتھ سے فاطمہ گل کے ڈریس کے پیچھے بنے بٹنز پر ہاتھ لے جا کر روک گیا کیونکہ وہ دبا سا کراہی تھی۔ سالم کی گردن میں گھستے ایک انکہی التجا کی جو بھاری سانسوں کی زبان میں سالم کی گردن میں ہی کہیں حائل ہو گئی۔ I love you۔ وہ ہاتھ ہٹاتا اس کی بندھی جکڑی کلائیوں کا ہار جٹ سے اپنی گردن میں پرو کر
فاطمہ کی گال پر لب مسلتا بولا، جیسے کوئی ظالم بنتے بنتے مہربان ہو گیا ہو۔ مجھے غصہ دلا کر یہ مت کہو۔ وہ روحان سی ہوئی۔ اچھا پہلے آپ کا غصہ دور کرتا ہوں۔ وہ بندی فاطمہ کے ہاتھ کھولنے لگا۔ جب وہ ہاتھ پیچھے کرے سارم کو روک گئی۔ وہ شوق ہوتا ہنسا، یعنی اس کی قیدی اب رہائی چاہتی ہی نہ تھی۔ غصہ تم ایسے بھی اتار سکتے ہو، مت کھولو ورنہ تھپڑ پڑ جائے گا۔ وہ وارننگ دیتی بھی سراسر مسکراتی معلوم ہوئی۔ آپ مجھے تھپڑ ماریں گی؟ سچ میں؟ فاطمہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی کہ اب وہ مجبور کر چکا تھا۔ نہیں، میں اتنے پیارے چہرے کو بس پیار دے سکتی ہوں۔ وہ فوراً سے نظریں اور لہجہ شیریں کر گئی۔ سارم نے صراحتی تائیدی نظروں میں فاطمہ کا چہرہ بھرا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ اظہار محبت کرنے کی کوشش میں ہیں۔ وہ گردن کے پیچھے ہاتھ لے جاتا آہستگی سے فاطمہ کی کلائیوں کے گرد بندھی ٹائی کھولنے لگا، اور کھلتے ہی وہ ہاتھ سارم کے بالوں پر پھیرتی انگلیاں بالوں میں داخل کرے سارم کے مزید قریب ہوئی۔ میں نے اتنے ماہ بہت بار کیا، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ جب جب میں تمہارے ساتھ ہنسی، مسکرائی، گلے لگی، تمہارے ساتھ ایون بیٹھی، سوئی، واک کی، وہ سب میرے اظہار ہی تو تھے کہ تم پوری دنیا میں میرے لیے سب سے خاص ہو۔ وہ اب کی بار اس کے چہرے کو محمور نگاہوں میں بھرتی بولی، انداز بے حد محبوبانہ تھا۔ میرے نزدیک اظہار کی تعریف کچھ الگ ہے سینئر۔ وہ اس کی تھر تھراتی پلکوں کا رقص سینئر پر تھمتا محسوس کیے محظوظ ہوا۔ کیا ہے وہ بے چین ہوئی۔ وہی جو ہمیشہ میں نے ہتھیائی، آپ نے کبھی نہیں کی۔ سارم کی نظروں کا فوکس فاطمہ گل کے گلابی ہونٹ تھے۔ وہ سمجھ کر بھی انجان بنی، مجھے تمہاری آنکھیں ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ وہ ہاتھ ہٹاتی دور ہونے لگی۔ جب سارم نے اسے بازو سے پکڑے واپس اپنی طرف پلٹایا۔ میں سب کہہ نہیں پاتا بے شرم اور بے باک ہونے کے باوجود، پر میری آنکھوں کو تو اجازت دیں سب کہنے کی سینئر۔ وہ دوسری بار اسے پھر اس نام سے پکارا تو وہ اور تپی، ہٹو۔ وہ اس کا حصار چھٹک کر جھکتی نیچے گری ٹائی اٹھانے لگی۔ کیا کرنے لگی ہیں؟ میرے ہاتھ باندھنے ہیں، آپ لیں۔ وہ فاطمہ کے ارادے بھانپتا جلدی سے ہاتھ آگے کر گیا، پر فاطمہ نے نفی کرتے وہ ٹائی آگے قریب رکتے دھیرے سے سارم کی آنکھوں پر باندھی۔ وہ بے حد دلکش مسکرایا۔ یہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ رومانٹک لگ رہا ہے سینئر۔ وہ اس کی بے قابو زبان سے جھنجھلائی کہ آنکھیں پٹی تلے دب گئی ہوں، پر وہ لب کچھ بھی ہانکنے کو زبان کے ساتھ آزاد تھے۔ سینئر کہنا بند کرو، مجھے میرے نام سے پکارو۔ وہ اس کو نرمی سے تنبیہ کر گئی۔ سارم کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ فاطمہ، اس سے پہلے وہ مزید بولتا وہ ہاتھ کی پوریں اس کے ہونٹوں پر جماتی سے بروقت روک گئی۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ سارم نے اس کی محملی سرگوشی سنی، پھر اس نے فاطمہ کی گرم مہکتی سانسیں اپنے ہونٹوں پر بکھرتی محسوس کی۔ وہ پیچھے ہوئی، پھر اس نے سارم کی گردن پر بنے نشان پر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھے، جن کی ملائمت اس کے نرم انداز سے مل کر آفت ہیزی مچا گئی۔ ابھی وہ کوئی شکوہ کرتے بازو فاطمہ گل کے گرد تنگ کرنے ہی لگا، جب سارم کو وہ ہونٹ اپنے ہونٹوں سے جڑتے ان کا حصہ بنتے محسوس ہوئے۔ وہ اپنے بازوؤں کی گرفت تنگ کرتا اسے اپنے وجود کا حصہ بنانے لگا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سارم۔ اس کا احساس مجھے تبھی ہو گیا جب تم ہاسپٹل تھے اور تمہیں بے جان دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی، لیکن میں اس کا بار بار اظہار نہیں کر سکتی، نہ مجھ سے ہوگا۔ تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر تو یہ سرے سے ناممکن ہے۔ میں جانتی ہوں تم اس وقت مجھے دیکھنا چاہتے ہو، پر میں تم سے ہمیشہ شرماتی رہوں گی، یہ مجھے لگتا ہے، لیکن ایسے تمہاری بند آنکھیں مجھے ہمت دے سکتی ہیں کہ میں تمہیں تمہارا ہر سکھ دوں، تمہاری الٹی سیدھی ساری فرمائشیں پوری کر دوں، تو تم اس سے کمفرٹیبل رہو گے ہمیشہ۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کی گردن بھرے اس کے بہت پاس بولی کہ سارم کو لفظ اس لڑکی کے ہونٹوں سے نکل کر اپنے ہونٹوں کو چھوتے محسوس ہوئے۔ آنکھوں میں دیکھ کر بات بڑھتی ہے جانم، ایسے کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ وہ بے قرار ہوا، تشنگی سی لب و لہجے سے چھلکی۔ میں آگے بڑھاؤں گی نا، بس تم پٹی نہیں ہٹا سکتے، تم بہت شریر ہو۔
وہ شرم و حیا میں لپٹی منمنائی۔ تو پھر دور مت رہیں، ایک لمحہ بھی دور مت ہوئے گا، کر سکیں گی ایسا؟ وہ اسے واپس خود سے جوڑتا سرگوشی سے بھی متم بولا۔ تو فاطمہ نے جلدی سے سر ہلایا۔ کر لوں گی، تم بہت پیارے لگ رہے ہو ویسے بھی، میرا دل چاہ رہا تمہیں پیار بھرے کئی اظہارات دوں۔ اس کی بند چھپی آنکھوں کے باوجود بلش کر رہی تھی، چہرہ گلال چھڑک رہا تھا۔ تو دیر کس بات کی ہے، جلدی کریں، پھر سونا ہے، کل ہماری فلائٹ ہے، 6 ماہ ہم کسی کو نہیں ملنے والے جانم۔ وہ اسے ہنس کر اکساتا اور پیارا لگا، پر اس سے پہلے وہ مزید بے باکیوں پر اترتی، وہ سارم کے گلے لگی شدت بتا رہی تھی وہ سارم دغان کے ساتھ کس قدر خوش ہے، جبکہ وہ شوہا تو بیچاری فاطمہ کے اظہارات شروع کرنے سے پہلے ہی گستاخیوں پر اتر چکا تھا کہ اس بیچاری نے جو ذرا بے باکی دکھائی اب توبہ کر لی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ ڈیسنٹ بنا سارم بگڑنے کے دہانے پر آ چکا تھا، جبکہ سب کچھ سمیٹ کر خوشی کا جیتا جاگتا وجود اپنے سامنے محسوس کرتے ناما اور نو اس وقت اپنے دونوں بچوں کو سویا دیکھ کر مسکرائے، کیونکہ نوال ادا دغان کا ہاتھ نوفل ادا دغان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ہمیشہ نوال کا ہاتھ نیند میں بھی پکڑ لیتا تھا۔ یہ بڑا ہو کر آپ کی طرح پروٹیکٹیو بگ بوائے بنے گا، اس کی ابھی سے حرکتیں محافظوں والی ہیں، کیوٹ ہے نا؟ وہ محبت سے دونوں کو دیکھتی نو کا چہرہ دیکھنے لگی جو اپنے بچوں کو نہیں ناما کو دیکھ رہا تھا۔ کیوٹ تو تم ہو گئی رو، بس اس سے زیادہ سمارٹ مت ہونا، پیٹ اندر چلا گیا، اب یہ گال تھوڑے باہر رہنے دینا میرے لیے۔ وہ اس کی گال پر پیار دیتا لاڑ سے حکم صادر کر کے یہ بھی بتا گیا اسے یہ گالیں باہر کیوں چاہیے، جیسا آپ کہیں۔ یہ بتائیں مجھے ڈرائیور کی جاب واپس ملے گی سر؟ وہ جلدی سے اس کے حصار میں آتی دونوں بازو نو کی گردن میں پرو گئی۔ وہ حیرانگی سے مسکرایا کہ ان دو بچوں کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کے باوجود یہ میڈم ڈرائیور بننے کا حوصلہ لائی کہاں سے ہے؟ اب تمہیں جاب کی کیا ضرورت، میرا ہاتھ کافی بہتر ہو گیا، وہ اسی مسکراتے انداز میں بولا، پر ناما نے فوراً نفی میں سر گھمایا۔ مسٹر نو، وہ ایکچولی میری رولز رائس ابھی بھی آپ کے قبضے میں ہے، اسے نوح دغان کے قبضے سے چھڑوانے کا بہانہ لگا کر میں تامر ان کی ڈرائیور رہنا چاہتی ہوں، میری سادگی دیکھیں کہ کیا چاہتی ہوں۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی سراسر شرارت کے موڈ میں اتری۔ ٹھیک ہے نو بے اختیار ہنسا، سر کہنا بند کرو پھر کچھ سوچوں گا۔ مسٹر سر سب کہنا بند کرو پھر کچھ سوچوں گا، وہ شوخا ہوا۔ میری جان اب ٹھیک ہے، وہ شوخ سا مسکائی۔ پرفیکٹ، تم جب بھی رولز رائس کی قیمت پوری کر لیا کرو گی میں تمہاری کوئی اور چیز ہتھیا لوں گا تاکہ تم آخری سانس تک میری کچھ زیادہ ذاتی رہو، ڈیل ڈن؟ وہ اب کی بار مسکراتا ہوا لین دین پر اترا۔ وہ ہنسی، اف میری تو ہر چیز آلریڈی ہتھیا لی اس لٹیرے نے، دل، جان، اختیار، فکر، ہاٹنس، میں آخری سانس تک آپ کی نو عالم ارواح سے شروع ہوتا یہ ساتھ تا قیامت جڑا رہے گا، اور ممکن ہے اس دوسری دنیا میں بھی آپ کو حوروں کے بجائے یہ چڑیل ہی تھما دی جائے کہ لو نو اسے بس تم ہی سنبھال سکتے ہو، چاہیں تو میں اپنی ہر سانس آپ کے پاس گروی رکھ دوں۔ ایسی باتیں کرے وہ نو کو پھر اکسا رہی تھی کہ یہ جو 2 ماہ لگا کر فگر مینٹین ہوا اسے پھر سے وہ بگاڑ ڈالے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا آسودہ سانس بھر گیا۔ مجھے اس دوسرے جہاں بھی تم چاہیے ہو، میری ہر دعا کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، اور نوفل نوال کی پیدائش کے بعد ہی تم اصل ہاٹ ہوئی ہو۔ میری ان آنکھوں سے دیکھو، تمہاری خود پر ہی نیت خراب نہ ہوئی تو کہنا۔ اف یہ آدمی حد کرتا تھا، وہ زور سے اسے بازوؤں میں کس گئی۔ نہ کریں، ابھی یہ دونوں اگے بھی نہیں اور آپ میرا پھر موڈ بنا رہے ہیں۔ ویسے نو آپ نے نوٹ کیا ہم سب کے نام این سے شروع ہوتے ہیں، یہ اتفاق تھا نا؟ وہ جلدی سے روبرو ہوئی تو نو نے اس کا ماتھا چوما۔ وہ نو ادا دغان کی زندگی تھی، اس کے ساتھ جو بھی ہوتا تھا وہ نو کی مرضی اور دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا۔ میں نے ان کے نام خود این سے رکھے تاکہ یہ کیوٹنس برقرار رہے۔ تم ابھی بھی ویسی ہی بھولی ناما ہو جس کا مجھ ظالم نے اچانک سے آ کر فوکس بگاڑ دیا۔ وہ بہت وقت بعد اپنے روایتی تکیہ کلام کو سنے ہنس دی، ساتھ نو بھی ہنسا، دونوں بے انتہا خوش تھے۔ مانیہ اور کرن امید سے ہیں فائنلی، وہ اس کے گلے لگی ہی بولی تو نو نے شوق سی اسمائل دی۔
ہاں لیٹ کمرز، مانتی ہو نا نو تمہارا فاسٹ ہے؟ وہ مغرور ہوا تو ناما نے اس کے سوال پر نو کی گردن لاڈ سے چومی۔ جی نہیں، میں فاسٹ تھی، بڑے آئے فاسٹ کی کچھ لگتے۔ اب چھوڑیں مجھے، میرے بیبیز چاہیے، مجھے جانے دیں۔ وہ اس کے حصار سے مچل کر اس سے پہلے نکلتی، انہوں نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنے سینے سے ناما کی پشت توڑتے گردن کے پیچھے کا وہی حصہ اپنے ہونٹوں سے چوما جو ناما کے بہکنے کا ویک اور پیک پوائنٹ تھا۔ مجھے بھی میرا بیبی چاہیے، یہ والا۔ وہ اس کی سرگوشی پر نو کی طرف گردن گما کر دیکھنے لگی اور اتنا مبہوت ہوئے دیکھا کہ وہ آدمی اول دنوں سا بے قرار ہوتے ہی ناما کو اپنی سانسوں کے جال میں پھنساتا اپنے قبضے میں کر چکا تھا، اور وہ جانتی تھی خود چڑیل ہے تو یہ بندہ بھی جن سے کم نہیں۔ وہ حسین ترین لگتے جب جب ساتھ ہنستے کہ ایک دوسرے کی کمیاں بڑے مان سے دور کی تھی۔ سالم اور فاطمہ کا ولیمہ دھماکے دار ہوا، جس کے ساتھ ہی مانیہ اور رمائل کی گڈ نیوز سیلیبریٹ کی گئی۔ مانیہ کی پریگننسی گین کرنے میں مشکلات آئی تھیں، پر اللہ نے کرم کیا اور فائنلی طبیبہ کرن صاحبہ بھی اس منصب پر فائز ہو گئی۔ سب کی زندگیوں میں ٹھہراؤ آ گیا، کوئی اکیلا نہ تھا، سب کے پاس کندھے پر سر رکھنے، ہاتھوں کو تھام کر چلنے والا ہمدرد تھا۔ جبکہ میکائل دکان کے خوابوں میں آتی عنایا دکان اب راضی تھی۔ وہ اکیلے ہو کر بھی سب سے مسرور فرد تھے، کیونکہ اب ان کے کندھوں پر کوئی بوجھ نہ رہا تھا۔ خوشی یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت سی دولت، آسائشیں اور آسانیاں ہو، خوشی یہ ہے کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہمارے کندھوں پر کوئی ندامت کا بوجھ نہیں، ہم ایک اچھی نیند بنا زحمت سے گزرے لے سکتے ہیں۔ جہانگیر آل دین کے خواب پورے ہو گئے تھے، ان کی نانا بننے کی خواہش روحا مائل قریشی نے پوری کی تو رہے سہے سارے دکھ مٹ گئے، اور انتاب محمد اور کرن کے رشتے کو نشاط محمد نے مکمل کیا۔ جبکہ سالم اور فاطمہ کی زندگی ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ دو آزاد پنچھی تھے جن کو ایک دوسرے کے سوا بھی کچھ درکار نہ تھا۔ دیشا بدل گئی تھی، اس نے اپنی ہر غلطی کی تلافی کر لی۔ اس نے اب فیروز سلطان کو سر کا تاج رکھا تبھی ملکہ بنی، ورنہ تاعمر اس نے دربدری میں بتا دیے۔ حیرت صاحب اور سریا بھی پرسکون تھے، پچھتاوے اور خسارے بہت پیچھے رہ گئے، دکھ اور تنہائی کے توق گلے سے ہٹ گئے، آسانیاں آ گئیں۔ سلطان ولا آباد ہوا اور اپنے انہی مکینوں کے سنگ جس سے ان در و دیوار کو رغبت تھی۔ نامہ کا میکہ آباد ہو گیا، نوال اور نوفل کا ننیال بس گیا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس لڑکی نے ایک دردناک بچپن کے عوض ایک آسودہ زندگی کا انعام پایا، کیونکہ وہ صابر و شاکر تھی، وہ مضبوط تھی، وہ ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ نو کی زندگی ہر شکوے اور آزردگی سے پاک تھی۔ وہ اپنی عنایا کو میکائل دگان واپس دلا کر بری ہو گیا۔ اب عنایا کی یادیں اور روح ادا کے بچے ان کا مرہم بننے کو کافی تھے۔ روح ادا کی اکاؤنٹ کی دن بدن بڑھتی فین فالوئنگ اب اس کپل کو ازمیر اور استنبول دونوں کا فیورٹ بنا چکی تھی۔ پر پھر کہانی میں یہ ٹویسٹ آیا کہ اب سب کے لاڈلے نوال اور نوفل تھے، ان کے روح ادا کے لاڈلے، روح ادا کے ہر فین کی جان، اور ہم سب کی بھی زہ نصیب۔ دی اینڈ۔ جی جناب، فائنلی روح ادا ہو گیا ہے ختم۔ بہت بڑی ایپیسوڈ دی ہے میں نے آج، اور بہت تیزی میں پڑھا ہے تاکہ ایپیسوڈ لانگ نہ ہو، تو آپ تحمل سے اور آرام سکون سے پڑھیے گا۔ تو کیسی لگی، کیسا لگا یہ اینڈ، ضرور لمبے تبصرے دینے ہیں۔ چھوٹے تبصروں والوں کو تو میں نے بس پوچھنا ہی نہیں ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے۔ لمبے تبصروں 3 لائن سے بڑا تبصرہ دینا ہے آپ لوگوں نے، ورنہ میں نے آپ لوگوں کو لائک جواب کچھ بھی نہیں دینا۔ تو ضرور بتائیے گا کیسا لگا یہ ناول، یہ ساتھ ہمارا کیسا رہا، ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ اب اگلے ناول میں، کیونکہ یہ ناول تو ختم ہو گیا ہے، تو اگلے ناول میں ایسے ہی میرے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا ساتھ نبھانا ہے اور مجھے پڑھتے رہنا ہے، مجھے سپورٹ کرتے رہنا ہے۔ تو مجھے آپ لوگوں کے ریویوز کا ویٹ رہے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ فرسٹ ایپیسوڈ آف تیرے نام پہ مر جاؤں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔